بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزوں کا جو ہے وہ بڑا تذکرہ جو ہے وہ آپ ہمیشہ تاریخ کی روایتوں میں پڑھیں گے. ایک تو آپ میسوپوٹیمیا جو دجلہ اور فرات کے درمیان کی جگہ ہے، اس کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت سے نبی اور اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ اس جگہ نزول آئے اور اس سرزمین پہ رہے، جو کہ آج کل اگر دیکھیں تو وہ عراق کی سرزمین بنتی ہے. لیکن فلسطین جو ہے جس کو کہ آج ہم نے کس طرح رول دیا، یہ اتنے نبیوں اور پیغمبروں کی سفر گاہ ہے، آرام گاہ ہے. اور ابھی مجھے ڈاکٹر پیر طارق صاحب بتا رہے تھے کہ یہ حضرت تمیم داری جو ہیں وہ ہیں بھی فلسطینی اور ان کی قبر بھی فلسطین میں. آپ غور کیجئے کہ کہاں ہم نعرے لگانے والے کہ ہماری جانیں قربان اور ہمارے بچے قربان اور ہمارے ماں باپ قربان، اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ نیند غفلت سے جو ہے وہ جاگ ہی نہیں رہے. عثمان بھائی اس بات کو کیسے ایکسپلین کریں کہ جو اس کی جنت ہوگی، جو اس کو لے گا دجال کی، وہ دوزخی ہوگا، اور جو اس کی دوزخ کی اس کی آگ میں چھلانگ لگائے گا وہ جنت کی نہر میں چھلانگ لگائے گا. ایک ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی، ایک ہاتھ میں یہ ایک ہاتھ میں دوزخ اور جنت کیسے ہوگی، یہ بھی سمجھائیے. اچھا نا، اس سے بھی اگلی بلال صاحب بات ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیث میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے نہر بھی ہوگی اور ایک اس کے پاس مطلب گوشت کا پہاڑ بھی ہوگا. اس طرح کی باتیں بھی ہیں. اچھا، یہ وہی بات ہے کہ یہ مافوق الفطرت فی الحال ہمیں لگ رہی ہے کہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے، جیسے 100 سال پرانے بندے کو آج کی چیزیں مافوق الفطرت لگتی تھیں، ایگزیکٹلی ہمارے لیے بھی اسی طرح سے. لیکن ہے یہ ایگزیکٹ جو فرمایا گیا ہے بالکل اسی طرح سے ہونا ہے. یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ بالکل تشبیہ نہیں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ اگر وہ تمہیں آگ کی طرف بلائے تو بیسیکلی اندر سے وہ ٹھنڈی ہوگی، وہ بیسیکلی پانی ہوگا، وہ بیسیکلی جنت ہی ہوگی. اور اگر جنت کی طرف بلائے تو بیسیکلی نار ہوگی، آگ ہوگی، وہ جہنم ہوگی. آنکھ پہ یقین نہیں کرنا، عقل پہ یقین نہیں کرنا، اللہ کے رسول کی زبان پہ یقین کرنا، اس کی شعبدہ بازیوں پہ یقین نہیں کرنا. وہ جو آخری وقت میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 زلزلے آئیں گے مدینہ منورہ میں، 3 زلزلے آئیں گے. اور وہ جو قبلہ سیف اللہ صاحب فرما رہے تھے وہ بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعۃ حتی تنفی المدینۃ شرارہا. پیر صاحب بیٹھے ہوئے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ اپنے شریر لوگوں کو باہر نہیں نکال دے گا. تو ان 3 اگل دے گا بالکل. تو فرمایا کہ یہ 3 زلزلوں کے بعد وہ کافر بھی نکل جائیں گے، منافق بھی نکل جائیں گے اور جا کے اس کے ساتھ مل جائیں گے. جب وہ اس کے ساتھ ملیں گے اس کے بعد والا جو معاملہ ہے پھر اس کا جا کے دمشق میں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چوگے پہن کے، اولے پہن کے، وہ وہاں پہ 2 فرشتوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے اس سفید مینارے کے اوپر اتریں گے. وہاں امام مہدی علیہ السلام کی اقامت کے اندر وہ پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلیں گے. ایک جملہ مجھے بتائیے، اس سارے زمانے میں جب وہ دجال سب کو کافر کر رہا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے حسن ترتیب کے ساتھ معاملات بیان کر رکھے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے ان پر بات ہی اسی وجہ سے کی ہے تاکہ لوگ ان واقعات کو آپس میں گڑبڑ نہ کر دیں. یعنی ایسا اعلیٰ حسن ترتیب ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ میرے کریم آقا جو ہے وہ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے ایک واقعہ ہونا، پھر اس کا زمانہ متعین کرتے ہیں، پھر اگلا جو اس کا اگلا جو اشارہ ہے وہ ہے یہ جو بات کر رہے تھے نا شعبدہ کاری والی. بس ایک بات اس میں کر دوں، یہ جو دجال ہے نا یہ دجل سے نکلا ہے، اور عربی زبان کے اندر شعراء دجل کا لفظ استعمال کرتے تھے سراب کے لیے، یعنی جو چیز دیکھنے میں کچھ اور نظر آتا ہے اور ویسے ہوتا ہے. میں وقفے میں جوائن کیا ڈاکٹر ظاہر لطیف بھائی نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے دجال کی، دجال کے زمانے کی، دجال کی نشانیوں پہ. آپ اپنی پہلے رائے اس پہ واضح فرما دیجیے کہ آپ دجال کو کیسے سمجھتے ہیں، کیا چیز ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کے لیے، آپ نے مجھے مدعو کیا. قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں جی بسم اللہ جو ہو جائے وہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. سننا اور سنانا، اس سے اچھی کوئی بات نہیں. اچھا جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دجال کا کانسیپٹ ہمیں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں کس پرسپیکٹیو میں، کس سینیریو میں دیکھنا چاہیے. دیکھیے، یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ، ایسا فتنہ کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اس سے بڑا فتنہ پیدا ہی کوئی نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی امتحان، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش. اتنی بڑی آزمائش کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے. اماں عائشہ موجود تھیں اور رو رہی تھیں. فرمایا عائشہ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟
فرمانے لگیں کہ نبی خدا مجھے دجال سے متعلقہ جو آپ کے فرامین ارشادات ہیں وہ یاد آ رہے تھے، اور مجھے اس کے اتنے خوفناک امتحان اور آزمائش پر جس پہ وہ اہل ایمان کو بھی مبتلا کرے گا، مجھے اس پر رونا آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں آپ سب لوگوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بعد وہ آیا تو پھر یاد رکھنا تمہارا رب اندھا یا کانا نہیں ہے، ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب اندھا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے دجال، بے شک یہ آپ کا سوال تو ویسے ایز اے ہول ان جنرل بہت وسیع پرسپیکٹیو میں ہے، میں یہاں پر اس کو چند چیزوں میں مطلب کیٹیگرائز کروں گا تاکہ چیزوں کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں لفظ دجال جو ہے یہ دجل سے ماخوذ ہے، دجل یدجلو، یعنی چیزوں کو خلط ملط کر دینا، باہم ملا دینا، مکس اپ کر دینا، کذب، فریب، دھوکہ، ایز اے ہول اس کو وسیع تر براڈ سینیریو میں دیکھیں تو دھوکہ اور فریب کے معنوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ ہر نبی نے اندازہ لگائیے انبیاء اکرام کی تعداد ایک بڑی تعداد، گو کہ 1,24,000 ایک معروف عدد تو ہے، گو کہ سندن یہ بات ٹھیک نہیں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء اور رسل گزرے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ یہ فتنہ ہے، زمانہ ہے یا فرد ہے؟ ہاں اب رہ گی بات کہ یہ زمانہ ہے یا فتنہ ہے۔ دیکھیں انسان کی صورت میں ایک بہت بڑا امتحان ہے، یہ فرد ہی ہوگا، اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز آج کے جدید مفکرین بھی کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات ہے یہود و نصارہ کے ہاں بھی اس کی بڑی انٹرپریٹیشنز ہیں۔ جی وہ تو تیاری میں بھی ہیں۔ ہاں تیاری میں ہے، گو کہ اس پہ تیاری پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، ابھی اس کا آنا خیر واقع نہیں، کیونکہ احادیث کے ایک وسیع تر مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ابھی دور ہے اس کا معاملہ، ایسا نہیں۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ دجال کو اس امر کا بڑی شدت سے انتظار تھا جو آج ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی غزہ پر جو قیامت گرائی جا رہی ہے نا، یہاں یہ علاقہ اصل میں شام کہلاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، لبنان ہے، اور خود شام کا جو سیریا جسے آج ہم کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ تو دجال سے ایک صحابی کی ملاقات کرنا بھی ثابت ہے، تمیم داری، جی بالکل، حضرت تمیم داری سے متعلقہ ایک لمبی حدیث ہے، بخاری شریف میں، جی بالکل، اس میں بخاری مسلم میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں، اور بھی جگہوں پر اس کا مطلب ذکر موجود ہے۔ تو اس نے سب سے پہلا سوال جو حضرت تمیم داری سے کیا نا، وہ یہ کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو، اور یہ شام میں ہے، شام کے اندر موجود وہ نخلستان ابھی تک کھجوریں باغ پھل لاتا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ ابھی ویران نہیں ہوا، وہ اس کو پریشانی یہ کہ اس کی ویرانی میرے نکلنے کا ذریعہ بنے گی۔ بحیرہ تبریہ میں موجود پانی کی خبر دو، وہاں بھی پانی ہے، جی بالکل پانی ہے۔ پھر کہا کہ عربوں کے اندر آنے والے نبی کی مجھے خبر دو، جی نبی ان کا آ چکا ہے۔ کہا اس کا سٹیٹس کیا ہے، کہا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے وہ نبی جا چکا ہے۔ کہا کہ اب آیا اس نبی کے ساتھ لوگوں نے جنگیں کی، جی بالکل جنگیں ہو چکی ہیں۔ کہا کیا رزلٹ نکلا، کہا وہ نبی اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکا ہے۔ اس پر اس نے حیرت کے مارے، خوشی کے مارے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے، کہا جی ہاں بالکل لوگ اس کے مطیع ہو چکے ہیں۔ تو دجال نے کہا لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اور کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ شام اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی اسے بڑی یہ گوڑا مطلب بڑا مشتاق تھا وہ کہ آیا شام دیکھا بھالا لگتا ہے، جی بالکل، اب برباد ہوا کہ نہیں ابھی تک شام، تو اسی کی اس کا خبر تھی کہ وہ نخلستان کھجوریں لانا بند کر دیں۔ اچھا اس پہ یہ بھی فرمائیے کہ امام مہدی علیہ السلام تو تشریف لا چکے ہوئے ہیں، جی، اور پھر دجال کا جو ہے وہ ظہور ہو رہا ہے، جی جی، تو امام مہدی کے جو لوگ ہیں ان کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنا ذوق اور اتنا ایمان نہیں ہے کہ وہ دجال کو ریجیکٹ کر لیں یا اس کی پہچان کر لیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی، دیکھیں امام مہدی کا جو ظہور ہے نا بیسک، وہ خروج الملحمہ یعنی جنگوں کے وقوع پذیر ہونے کے وقت میں ہوگا اصل میں۔ جی، امام مہدی اور ان کے جو معاونین لوگ ہوں گے صاحب ایمان اور بہت مضبوط طاقتور ایمان والے لوگ ہوں گے جو ان کے معاونین بنیں گے۔ بیسیکلی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ امام مہدی کی جنگوں کا تسلسل لگ بھگ اب ختم ہوا چاہتا ہوگا۔ امام مہدی بالعموم فاتح بن کر لوگوں کے سامنے آ چکے ہوں گے، یہ ان کی اپروکسیمیٹلی آخری فتح ہوگی جو وہ ہند کی طرف بھیجیں گے، اپنا ایک لشکر بھیجیں گے، اور یہاں کے جو حکمران ہوں گے فاسق و فاجر ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جائیں گے واپس شام کی طرف، امام مہدی کا لشکر لے جائے گا۔
وہاں پہنچیں گے تو خبر ملے گی کہ دجال آ چکا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ وہ جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملتا ہے وہ بعد میں ہے۔ ہاں جی لیکن اس میں یہ ہوگا کہ دجال آ چکا ہے، جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہی اور پھر آپ کی لڑائی ہے ان کے جی ساتھ، بالکل، اور وہ آ کر یہی پوچھیں گے کہ تمہیں اس خبیث کی طرف نکلنے میں کون سی چیز مانے ہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ تو وہ کہیں گے یہ تو ایک جناتی قسم کا انسان ہے، یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آنے والا۔ ایکچولی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صفات سے متصف کیا ہے، ایسی کوالٹیز اللہ نے اسے عطا کی ہیں کہ وہ اتنی بڑی امتحان آزمائش کے طور پر زندہ کو مردہ کو زندہ کر ڈیفینیٹلی آف کورس، جنت ایک ہاتھ میں، دوزخ ایک ہاتھ میں، بلکہ بہت سے معاملات میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لوگوں کے لیے انویزیبل بھی ہو جائے گا، اچانک غائب ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی بھی اس کو کون مارے، اس کے کون قابو کر سکتا ہے۔